آپ کی ہمت نہیں ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر سکیں، آپ کی ہمت نہیں ہے کہ پاکستان کے قوانین پر عمل درآمد کر سکیں۔ یہ مخبر کے ذریعے جو جے آئی ٹی اپنے دستاویز اکٹھے کر رہی تھی اور خفیہ جاسوس کے ذریعے وہ بھی ثابت نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا آپ کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے، جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے کوئی نہ کوئی قطری خط آ جاتا ہے۔ تم پیدائشی چھاتی چور اور ڈاکو ہو، کیونکہ تمہارے باپ نے کرپشن کی اور تم نے کرپشن کے پیسوں سے جا کر انگلینڈ میں پڑھائی کی۔ اگر انہیں کوئی عقل دینے والا ہے، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے استعفیٰ دینے کے۔ ہر انسان کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، اگر مجھ پہ اس طرح کا کوئی الزام لاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا منہ دھو کر آئے۔ پاناما کیس فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا۔ شریف خاندان کی جانب سے عدالت میں نئی دستاویز پیش۔ بادی النظر میں یہ جعلی دستاویزات کا کیس لگتا ہے۔ عدلیہ کے ریمارکس: ہمارا احتساب نہیں، احتسال ہو رہا ہے، وزیر اعظم کا الزام۔ یہ احتساب نہیں، یہ استحصال ہے۔ وزیر اعظم نااہل ہو کر اڈیالہ جیل جائیں گے، عمران خان کا دعویٰ۔ کوئی ان کے پاس ہے ہی نہیں ڈاکیومنٹ، اور جو ڈاکیومنٹس تھی فوجری، جھوٹ بولا۔ وزیر اعظم پاناما کیس کے بحران سے نکل سکیں گے یا نہیں؟ پوچھیں گے مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق سے۔ تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری سے اور دفاعی تجزیہ کار شاہد لطیف سے۔ And a very warm welcome to the show. پاناما کیس جون آگے بڑھا ہے، سیاسی بحران بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انگریزی میں جیسا کہتے ہیں اٹس imminent now۔ اب نظر آ رہا ہے کہ معاملہ گھمبیر بھی ہے، سنجیدہ بھی ہے اور بگڑ بھی سکتا ہے۔ آج عدالت میں شریف خاندان کے وکلاء نے عدالت کو جب ڈاکیومنٹس پیش کی تو اس کے بعد ان کو کافی سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ جو ڈاکیومنٹس تھی ان کے حوالے سے کل ہی بڑا چرچا ہو گیا تھا کہ نئے دستاویزات آنے والی ہیں، اگر جو یہ دی گئی، اور دعویٰ یہ تھا کہ یہ تمام جو سوالات ہیں ان کے جوابات ان ڈاکیومنٹس کے تھرو دیے جا رہے ہیں، جیسا کہ حکومت نے کلیم کیا۔ کس طریقے سے کیا؟ لیٹس واچ دیٹ۔ جو آج ڈاکیومنٹ پیش ہوئے، مثلا اس میں ایک بات بتائی گئی کہ یہ جو گلف سٹیل کی مشینری ہے یہ خریدی ہی نہیں گئی۔ جب سوال پوچھا گیا جے آئی ٹی کی طرف سے، کہ جو سوال پوچھا گیا تھا وہ لوڈڈ کوسچن تھا کہ جی آپ بتائیں کہ دبئی سے سکریپ جو ہے یہ ان ادوار میں گلف سٹیل مل کا کہیں گیا کہ نہیں گیا، تو یہ سکریپ تو تھا ہی نہیں۔ سکریپ کی جو کسٹمز کوڈ ہے وہ اور ہوتی ہے، مشینری کی جو کسٹمز کوڈ ہے وہ اور ہوتی ہے، بلکہ آگے مشینری کی جو تشریح ہے وہ بھی کوڈ میں اور ہوتی ہے، یوزڈ بھی اور ہوتی ہے، نیو بھی اور ہوتی ہے۔ تو جب یہ بات باور ہوئی تو پھر کہا نہیں جی یہ اگر دبئی سے باہر گئی ہے تو دبئی سے بھی اگر باہر گئی ہے تو وہ سکریپ اگر آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو مشینری تو نہیں ملے گی آپ کو۔ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری نے کہا کہ نئے دستاویزات جعل سازی سے بنائی گئی ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیٹس واچ ہم۔ ثابت ہوا کہ ان دستاویزات سے صرف جہاز بنائے جا سکتے تھے، پانی میں چھوڑنے والی کشتیاں بنائی جا سکتی تھی، لیکن وہ کاغذات سپریم کورٹ میں شہادت کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے تھے۔ اگر ہم عدالت کے کامنٹس دیکھیں تو لگتا ہے عدالت بھی مطمئن نہیں تھی ان ڈاکیومنٹ سے۔ عدالت نے یہ کہا جے آئی ٹی کے نتائج پر حملے نہ کریں بلکہ ان کی دستاویزات کا جواب دیں۔ جعلی دستاویزات کے معاملے نے میرا دل توڑ دیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ جب سوال اٹھایا جاتا ہے تو پرانی دستاویز لے آتے ہیں۔ یہ کچھ کامنٹس تھے عدالت کے، جس کی روشنی میں لگا کہ عدالت بھی کچھ زیادہ مطمئن نہیں ہوئی ان ڈاکیومنٹ سے۔ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے دبئی سے جدہ مچھلی لے جانے کی نئی دستاویزات پیش کی گئیں تو اس وقت جسٹس عظمت سعید نے یہ کہا کہ آپ ٹائٹینک کی دستاویز لے آئیں تاکہ ہم مان لیں۔ نجی دستاویزات میں تو یہ بھی لکھا جا سکتا ہے کہ سامان ٹائٹینک میں گیا تھا، کوئی مصدقہ
दस्तावेज लाएं। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि मनी ट्रेल का 1 साल से पूछ रहे हैं, सवाल एक ही है कि रकम कहां से आई। ये सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। सलमान अकरम राजा ने उसके जवाब में कहा कि हज़ारों पाकिस्तानी मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं, उनसे सवाल क्यों नहीं किया जाता, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि वो हज़ारों पाकिस्तानी मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं हैं। जस्टिस अजमत ज़ईद ने रिमार्क्स दिए कि अदालत में पहले ट्रस्ट डीड को दी गई, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर किसी और जगह की स्टाम्प लगा दी गई। JIT ने ये दस्तावेज़ तस्दीक के लिए भेजी। उन्होंने कहा ये फ़ॉर्म 2007 में आया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया दोनों कंपनीज के दस्तखत वाला सफ़ा एक है। बादियों नज़र में वो कह रहे हैं कि ये दस्तावेज़ात गलत हैं, दोनों सफ़ात पर गलती भी एक जैसी है। सो ये कुछ आज अदालत के कमेंट्स थे। सियासी तौर पर भी हमने एक बड़े जारहाना स्टेटमेंट देखी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की। वी विल कम टू दैट, लेकिन पहले इनके मामले पर फवाद चौधरी साहब, क्या अब जो आज अदालत की कार्रवाई है, हम ये समझें कि शरीफ फैमिली की जो दस्तावेज़ात हैं वो आज एक्सेप्ट नहीं हुई, क्योंकि कल ये तासुर था कि शायद जो मिसिंग लिंक है वो मिलने जा रहा है। यह सबसे पहली बात तो ये है कि मीडिया, 2 मीडिया चैनल स्पेशली जिन्होंने इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर दिया और फिर अपने जो शोज़ थे उनमें भी इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया और ये तासुर दिया कि पता नहीं कोई बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है जिससे पूरा मंजरनामा ही तब्दील हो जाएगा। पैमरा के जो चीफ़ हैं उनको चाहिए कि उनको, वैसे तो वो कार्टून्स के ऊपर रोज़ाना नोटिस देते हैं और 50-50 हज़ार रुपया, 10-10 लाख रुपया जुर्माना करते हैं टीवी वालों को। इस तरह की खबरें हैं सनसनी फैलाने वाली, जिनके ऊपर उनको नोटिस देना चाहिए क्योंकि इन टेलीविज़न चैनल्स ने बग़ैर ये चेक किए कि ये तमाम दस्तावेज़ात जो कल उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चलाई वो वॉल्यूम 3 का हिस्सा थी पहले ही, उनमें एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं था जो कि नया ऐड हुआ हो और सिर्फ वही डॉक्यूमेंट था, लेकिन उसको इस दफ़ा पहले जो था वो ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर से प्रिंट हुआ था, इस बार रंगीन प्रिंटर से प्रिंट हुआ था। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। पार्ट ऑफ द JIT रिपोर्ट, बिकॉज़ उनका कहना ये था कि जो हुसैन नवाज साहब वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने दिए थे JIT को, JIT ने उनको नहीं एंटरटेन किया, जो कॉरेस्पॉन्डेंस वाले उनके काम, वो तो कोर्ट में दिए हुए हैं, कोर्ट में साथ लगे हुए हैं। आपने आप शायद अदालत में नहीं थी, लेकिन जज साहब ने खुद एग्रीमेंट से निकाल के उनको दिए कि ये तो पहले लगे हुए हैं। जो JIT का मामला है, देखें वहाँ पे तो बड़ा आसान है कन्फ्रंट का, वहाँ पे तो वीडियो उसकी रिकॉर्डिंग हुई है। आप बता दें कि फलाने टाइम के ऊपर हमने दिया था और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, वो उस वक्त की वीडियो देख लें। सो बट यू हाईलाइटेड मीडिया, अगर मीडिया को एक हाई कैलिबर सोर्स से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे तो वो उसको दिखाएंगे। नहीं, कैलिबर सोर्स तो नहीं था ना, फिर इसका मतलब यह है कि वो जानबूझ के फीड किया गया था और इन चैनल्स ने उसको या तहकीक नहीं की, या 2 ही तरह की बातें हो सकती है ना, कि या तो इनकॉम्पिटेंट थे ये लोग और इन्होंने उसको अपनी वेरिफिकेशन नहीं किया, या फिर जानबूझ के किया। दोनों में से एक ही चीज है ना, दोनों सूरतों में पैमरा को चाहिए कि इनको नोटिस दे। राइट, अदालत में ये डिस्कस नहीं हुआ मीडिया पे हाइप के, उन्होंने कहा कि आपने मीडिया में क्यों दिया। आते ही सलमान की जो क्लास हुई है वो इसी बात पे ऊपर हुई है। उन्होंने कहा कि आपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो पहले मीडिया को रिलीज कर दिए, अब आप उनके ऊपर नहीं सर, मुझे नहीं मालूम कैसे, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कैसे गए हैं, क्या हुआ क्या नहीं। राइट, उनको किसी भी चीज़ का नहीं पता चला, फॉर्जरी हो गई उनको नहीं पता चला, दस्तखत पता नहीं कहाँ से आ गए उनको नहीं पता चला। Okay, we don't have Salman Akram Raja with us to answer that, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो आज कहा, I want you to comment on that, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा आज, let's watch him। ये एहतसाब नहीं, ये इस्तेहसाल है। मैं गारंटी से कहता हूं इस एहतसाब को पाकिस्तान में कोई नहीं मानेगा। एहतसाब की रट लगाते हैं। नवाज शरीफ को नहीं पता कि किस चीज का एहतसाब हो रहा है। मैंने कई मर्तबा कहा है, मैंने कहा बताओ तो। आजकल इनके सर्कस पर पनामा लीक्स का बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड बदलते रहते हैं, अपने सर्कस पे बोर्ड बदलते रहते हैं। जी एजाजुल हक साहब, एक सर्कस का बोर्ड लगा हुआ है, पनामा का बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड बदलते रहते हैं और इस्तेहसाल हो रहा है प्राइम मिनिस्टर का। देखिए, उन्होंने जो तकरीर की है सब पॉलिटिकल तकरीर थी। ये केस भी, इसके 2 पहलू हैं पूरे केस के। एक वो जो फवाद चौधरी साहब लीगली इसको देखेंगे, दूसरा हम लोग जो पॉलिटिकली इसको देख रहे हैं और लीगली भी देख रहे हैं। इसको बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज कर दिया गया है इस केस को, और ख़ास तौर पे जिस तरह से कि PMLN ने भी JIT पे अपनी बंदूकें तान ली और
انڈائریکٹلی سپریم کورٹ پہ بھی اور پھر انڈائریکٹلی JIT کے ممبران پہ بھی. تو کافی آج جو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے, میں دیکھیں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کیوں کہا ہے, لیکن اوبیسلی ان کو یہ کچھ خدشات ہیں, اس قسم کے کوئی خدشات ہیں, جیسے کہ وہ JIT کے ممبران پہ ان کو خدشات تھے کہ یہ ان کا تعلق جو ہے وہ اگر PTI سے ہے, کوئی ایک ان کے بیچ میں سے تھے, ایک کا تعلق تھا کسی جو پہلے تحقیق ہوئی تھی کسی بارے میں جس پہ وہ تھا, تو وہ ان کو کیوں رکھا گیا وہاں. تو اس پہ اعتراضات کا بھی ایک وقت تھا, وہ گزر گیا اور اعتراضات تو نہیں ہوئے لیکن وہ باری پھر شروع ہو گئی, اور اس وجہ سے ابھی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے ایک جس طرح کے دھرنے کے دوران یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے, تو شاید نون لیگ والوں کو بھی یہ شک ہے کہ شاید اس کے پیچھے بھی کوئی ہاتھ ہو, یا پھر نہ بھی ہو تو وہ اس کو ضرور ایک پولیٹیکل اینگل تو دیں گے, پولیٹیکل اینگل تو اس کو دیں گے نا کہ جی ہمارے خلاف ہو رہا ہے اور ہم دیکھ لیں گے. اور ہم ایسے ہی تو نہیں کہہ رہے ہوں گے, they must believe that, کہ آپ کے خیال سے ایسے ہی کہہ رہے ہیں پولیٹیکل. there are apprehensions, they have کہ ان کے پیچھے کوئی ایک وقفہ پہ جانے جز لگ صاحب, we'll come right back. مگر کیا موڈ ہے پرائم ہاؤس میں اس وقت, we will talk about it after a break. Keep watching Tonight Fair. اینڈ ویلکم بیک. پرائم منسٹر ہاؤس میں اس وقت کیا ماحول ہے, کیونکہ اجاز لگ صاحب آپ کی ملاقات بھی ہوئی پرائم منسٹر سے, کیا کہہ رہے تھے پرائم منسٹر اس وقت, کیا لگ رہا ہے اگر ان کو واقعی یہ لگ رہا ہے سازش, تو جیسا بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ پھر شیئر اٹ ود دا پبلک, آپ کے ساتھ کچھ شیئر کیا انہوں نے؟ نہیں, میرے ساتھ سازش تو نہیں کیا, جیسے میں نے پہلے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ جو لائک اعتراضات ہیں جو وہ بڑے سیریس اعتراضات ہیں JIT پہ ان کے, خصوصی طور پہ وہ لوگ جو کہ جن کے بارے میں شاید انہوں نے پہلے اعتراض بھی کیا تھا اور ایکسیپٹ نہیں ہوا, بلال رسول صاحب, ہاں, اور عامر عزیز تھے پتہ نہیں کون دو, ان کے بارے میں ہے اعتراضات, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اور دوسرا یہ کہ ویسے ان کا موڈ اتنا کوئی وہ نہیں تھا کہ بھئی کچھ بہت بڑا پرابلم ہو رہا ہے, کہ میں ان کو آج سے نہیں, بہت 88 سے تو بہت اچھی طرح بڑا قریب سے جانتا ہوں. تو دوسرا یہ تھا کہ وہ جو کچھ بھی ہوگا, میرا خیال, یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ اٹ ول بی ڈیموکریٹک. سو دیر از نو, کہ یہ سوچ نہیں ہے کہ بھئی کوئی اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں یا کوئی اس قسم کا معاملہ کر دیا جائے. اور میرے خیال میں کہ یہ بھی کہا گیا جو قانونی فیصلہ ہوگا اس کو ہم تسلیم کریں گے. یہ ہے جو بھی فیصلہ ہوگا ریزرویشنز کے باوجود. ہاں, ریزرویشنز تو انہوں نے اپنی بتا دی, تھوڑی ریزرویشن بتائی ہیں, سارا دن رات آپ دیکھتی ہیں ٹی وی پہ. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں استحصاب نہیں, استحصال ہو رہا ہے. اب یہ تو جو وہ سوچ رہے ہیں وہ اپنی اندر کی بات کر رہے ہیں, تو آج تو اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کنفرنٹیشن ہے کورٹ کے ساتھ. جیسے پولیٹیکلی جیسے یہ کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے, اوبیسلی ایک ایگریسو سٹینڈ انہوں نے پولیٹیکل لیا ہے, ایک میسج بھی کنوے کرنے کے لیے اور ویسے بتانے کے لیے بھی, کہ جیسے آج انہوں نے کہا کہ احتساب نہیں ہو رہا, استحصال ہو رہا ہے, تو یہ بڑی بات کی انہوں نے, مطلب ڈائریکٹلی مطلب کہا ہے کہ یہ مطلب لیگلی نہیں ہو رہا جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن اجاز صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں کہ جب یہ موقع تھا, جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور اب نظر بھی یہی آ رہا ہے, لیکن پھر یہ آپ کو یاد ہے کہ جب یہ فیصلہ آیا ہے اس وقت PMLN نے مٹھائیاں بانٹی ہیں, خوشی کی ہے, پھر اس وقت فیصلہ کرنا تھا آپ نے کہ آپ کو اگر یہ فیصلہ نہیں قبول تو آپ ریویو میں جاتے, آپ نہیں گئے. پھر JIT بنی, JIT کے ممبران جب اناؤنس ہو گئے, اگر آپ کو لگتا تھا کہ ان پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے, آپ کو جانا چاہیے تھا, ان پہ آبجیکشنز لینے چاہیے تھے. آپ نے نہ آبجیکشنز لیے, نہ آپ نے ریویو میں گئے, آپ نے تمام انویسٹیگیشن میں شامل ہوئے, آپ نے انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہونے کا انتظار کیا. جب اس کی رپورٹ آ گئی اور رپورٹ آپ کے خلاف آ گئی تو اس وقت آپ نے کہا کہ نہیں جی ہمیں تو یہ منظور ہی نہیں تھا. سو ایڈوائس غلط ہو گئی پرائم منسٹر کو موسٹ پرابلی. میرا خیال ہے کہ ایڈوائس غلط ہوئی ہے. جو لگ رہا ہے کہ میرے استاد ہیں اس وقت جو انہوں نے باتیں کی, ایگزیکٹلی یہ میرے بھی یہی سوالات جو میں عارق سے. آپ نے پرائم منسٹر سے کی یہ باتیں؟ نہیں, میں نے یہ ضرور کہا کہ جی جو اعتراضات تھے شروع میں, اور وہ آپ کو اس وقت ایک موقع تھا کہ آپ کو وہ باتیں کرنی چاہیے تھی, آپ کو مطلب اوپنلی شروع میں ہی کہنا چاہیے تھا. جیسے انہوں نے کہا کہ جو آپ کو اگر اعتراضات ہیں تو آپ پھر ظاہر کریں, آپ میں نہیں جاتا وہاں پہ, کیا ہوگا. رائٹ, سو واٹ ڈیڈ ہی سے؟ نو, مطلب ہی واز لائک کہ مطلب ہم نے چاہا کہ ہم قانونی مطلب طور پہ بھی
چلیں اور اس قسم کا کوئی معاملہ نہ آئے جس سے کہ مطلب لگے کہ ہم قانون کو نہیں مانتے یا قانون کی بالادستی کو نہیں مانتے. اور اب بھی انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ آئے گا ہم اسے قبول کریں گے. کانفرنٹیشن نہیں ہوگی تو اداروں کے ساتھ. دیکھیں اس کا ٹائم بھی گزر گیا. کنفرنٹیشن کا ٹائم نہیں ہے. مطلب کیا کنفرنٹیشن؟ آپ سپریم کورٹ کے ساتھ کنفرنٹیشن کریں گے؟ اس وقت کوئی مارشل لا تو ہے نہیں. اس ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن ہے اور پارلیمنٹ چل رہی ہے, سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے, ریکوزیشن کریں گے شاید ابھی اس کو بھی. الیکٹورل ریفارمز پہ کل بھی میٹنگ ہوئی ہے اور کل صبح 11 بجے پھر بھی اس کی جو کنکلوڈ کیا ہے الیکٹورل ریفارمز کو, اس کی سائننگ سرمنی ہے. کیونکہ ایک بہت بڑا یہ میرے خیال میں 18th امینڈمنٹ سے ہی بڑا کام ہوا ہے جو ہوا ہے کہ آئی ایم ممبر آف دی کمیٹی, کہ کتنے قوانین کو دیکھ کر تو یہ سارا بنایا گیا. تو ایک روٹین چل رہی ہے. کی طرف نہیں جائیں گے اکارڈنگ ٹو اجاز لگ صاحب. شاہد لطیف صاحب, استحصال ہو رہا ہے, پرائم منسٹر نے کہا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو اپنی عزت پیاری ہے, اب یہ تماشا بند ہونا چاہیے. کہ لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر کے کیمپ میں یہ فیلنگ بڑی اسٹرانگ ہے کہ نہ ان کی بات سنی گئی, نہ ان کو موقع دیا گیا, اور جو انہوں نے پیش بھی کیا وہ بھی نہیں شامل تفتیش کیا گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کہنے کو تو یہ بڑا آسان ہے کہنا کہ جی یہ سیاسی بیان ہے اور اس کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا جانا چاہیے, مگر میں ایسا نہیں سوچتا. دیکھیں یہ سیاسی بیان تو ہے, مگر جتنے بیانات وہ دے رہے ہیں, خاص کر جب سے جے آئی ٹی کا معاملہ شروع ہوا, ایک کوٹ کے بعد ایک کوٹ اور لگایا جاتا ہے, اور عہدے داران ہیں حکومت کے, ان کو خاص کر اس کام کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ جو چاہے زبان استعمال کریں, جو چاہے ایلیگیشن لگا لیں, جو چاہے الزام جے آئی ٹی پر لگا لیں. اور جے آئی ٹی کے الزامات کا کیا مطلب؟ آپ دراصل سپریم کورٹ پر الزام لگا رہے ہیں, کیونکہ جے آئی ٹی تو سپریم کورٹ نے بنائی, اور پھر سپریم کورٹ ہر 2 ہفتے بعد ان سے رپورٹ بھی لے رہا ہے. جتنی تیزی سے, جتنی جانفشانی سے یہ کام ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی نظیر شاید آپ کو نہیں ملتی. تو جب آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے اور کہہ دیں کہ جی بس یہ سیاسی ہے, میں نہیں سمجھتا, کیونکہ یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ کورٹ ان کو نوٹ کر رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کورٹ میں جیسے آج کی جو کارروائی تھی اس کے اندر, یعنی ایک دن پہلے وہ جو انہوں نے کاغذات اور جو انہوں نے دستاویزات آج کورٹ کو دینا تھی, وہ جان بوجھ کے ایک دن پہلے لیک کر دیں پریس کو, تاکہ پریس میں کچھ چینلز جو ہیں اس کو پک کر لیں. اور ان چینلز نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ اتنے مضبوط دستاویزات ہیں کہ آج معاملہ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کے حق میں حل ہونے جا رہا ہے. تو پھر ایک معزز جج صاحب نے کہہ دیا نا کہ اگر اس طرح کا کام آپ نے کرنا تھا تو پھر یہ آپ اپنی صفائی جو ہے وہ بھی باہر جا کے عدالت سے باہر پیش کر دیں. جن کو آپ نے دستاویزات کیے وہیں جا کے آپ اپنا نقطہ نظر جو ہے ان کے سامنے بیان کریں. پھر آپ یہاں کس لیے کورٹ میں آ جاتے ہیں؟ یعنی انہوں نے اس پر باقاعدہ آبجیکشن کی. صاحب ایک دن پہلے وزیر اعظم نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ مجھے نہیں پتا ہم پر کیا الزام ہے, اور آج جب خاص طور پر اس کا جواب آج دے دیا کہ کیا الزام ہے, تو یو تھنک کہ کیونکہ یہ بات کہی گئی تھی تو پرائم منسٹر کو ڈائریکٹ ایڈریس کیا گیا ہے آج کورٹ میں. بالکل بالکل, یعنی اس میں انہوں نے کہا کہ نیب کا آرٹیکل 5 اور 9 اس کو دیکھ لیجئے, ایک کرپشن کے بارے میں بات کرتا ہے اور دوسرا لیونگ بیونڈ مینز کے بارے میں بات کرتا ہے. یعنی آج انہوں نے وہ بھی چیپٹر بند کر دیا کہ یہ بھی آپ اس طرح کا بیانیہ, اور اس کے باوجود آج وزیر اعظم صاحب جو ہیں اس کو احتساب اور استحصال کی بات کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ عدالت پر ڈائریکٹ, میں سمجھتا ہوں کہ وہ عدالت جس نے یہ مقدمہ کم از کم سپریم کورٹ نے 1 سال تک چلایا, 2 جج صاحبان نے باقاعدہ فیصلہ بھی دے دیا, 3 جج صاحبان نے ایک مہلت دے دی کہ اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو مزید جو چیز آپ کورٹ میں نہیں دے سکے چلیں بند کمرے میں آپ دے دیں. تو وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں, ان کے بیانات میں بھی یہی کورٹ کی کارروائی میں آ رہا ہے. گریونسز ہیں پرائم منسٹر کی, مثلا ان کا یہ کہنا کہ ایک تو انہوں نے کہا ڈائریکٹ کے استحصال ہو رہا ہے, پھر انہوں نے کہا واجد ضیاء صاحب نے اپنے کزن کی لا فرم کو اتنا بڑا ٹھیکہ دے دیا, پھر اس کے علاوہ اور بھی جو 2-3 باتیں کرتے ہیں, کچھ لوگوں کے اوپر اعتراضات ہیں. یہ کیا اہم نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں نا, ٹھیکہ دے دیا, آپ یہ بیان کریں کہ اس ٹھیکے میں سے جو بات نکلی, جو انہوں نے تفتیش کی, اس میں اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ اس اعتراض کی بات کریں. اسی طرح ہے جیسے 2 جو عہدے دار ہیں جے آئی ٹی کے, ان کا نام لے کے کوئی پرانی بات یاد کرانا اور پھر سپریم کورٹ کا کہنا, انہوں نے ان کو کلیئر کر دیا. اس طرح تو آپ دیکھیں آئی ایس آئی کے ممبر تک جو ہے اس کے اوپر الزام تراشی کر دی گئی کہ جی وہ تو ان کی پے لسٹ پہ ہی نہیں ہے. یہی ممبر جو ہے کچھ دیر پہلے ڈان لیکس کی جے آئی ٹی میں تھا,
تو یہ سارے کے سارے جو بیانات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقائق پر مبنی نہیں ہیں. تو آپ مزید اپنے آپ کو بند گلی میں جو ہے وہ اور گھسیٹ رہے ہیں, گھسیٹ رہے ہیں, جس کے لیے آپ کے پاس راستہ دن بدن شرنک ہوتا جا رہا ہے, کم ہوتا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ایڈوائز ہے, اس پر کام ہو رہا ہے. یہ کوئی عقل کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ اداروں کے ساتھ اتنی بڑی کنفرنٹیشن پیدا کر لیں. یعنی سپریم کورٹ اور جی آئی ٹی جو اپنا کام اب تک انہوں نے کیا ہے وہ قوانین کے مطابق کیا ہے, وہ قانون اور آئین کے مطابق سارا معاملہ چلا ہے اور سب کے سامنے شفافیت کے ساتھ چلا ہے. تو اس معاملے کو اگر آپ نے ہینڈل کرنا ہے تو اس کا ایک اپنا نقطہ نظر آپ ضرور دیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا وقت اس وقت ان کے پاس بہت اچھا تھا جب جے آئی ٹی کا معاملہ بھی شروع بھی نہیں ہوا تھا, کیونکہ اس کے ساتھ دیکھیں اور کتنے مزید انکشافات ہو گئے. تو جے آئی ٹی کے آنے کے بعد اس سے پہلے اگر پرائم منسٹر صاحب فیصلہ کرتے, اگر استعفیٰ دیتے تو ان کے قد میں بہت اضافہ ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت اچھا نقطہ تھا, وہ ایک پوائنٹ تھا جو انہوں نے مس کر دیا. اور اب بھی یہ جو بیانات ہیں یہ ان کو مزید مشکلات کی طرف لے کر جا رہے ہیں. فواد چودھری صاحب, کیا اب ایگری کرتے ہیں کہ صرف سیاسی حد تک یہ اسٹیٹمنٹس آئیں گی؟ کیونکہ جے آئی ٹی پہ تھرو آؤٹ اعتراضات اٹھائے گئے, تھرو آؤٹ ان کے حوالے سے پریشان کن خیالات کا اظہار کیا گیا, اپلیکیشن بھی لکھے گئے. ڈو یو تھنک کچھ خاص ہوا تھا تھرڈ ویک میں؟ کیونکہ تھرڈ ویک میں یہ ہوا تھا کہ جو بات ہو رہی تھی کہ دیکھو ہم نے تو پہلے دن کہا کہ جے آئی ٹی اوپن ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. پی ایم ایل این نے یہ اس وقت ڈیمانڈ نہیں کی اور انہوں نے ہماری بلکہ اپوز کی. وہ تو سپریم کورٹ میں چلے گئے کہ جی ویڈیوز بنائی نہ جائیں, کچھ نہ کیا جائے. ہم چاہ رہے تھے اوپن ہو. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ نے کہا نہیں کرمنل انویسٹیگیشن ہے یہ چلے گی. اب تھا یہ کہ ہمارے ساتھ تو شیئر نہیں ہوئی کوئی بھی انویسٹیگیشن یا کیا ہوا فائنل رپورٹ سے پہلے. ٹھیک ہے, اچھا اس یہ لوگ وہاں پیش ہو رہے تھے, ان سے تو کوسچنئر ہو رہے تھے. سو دے ایگزیکٹلی نیو کہ اندر جو ہے وہ ماحول یا مینجمنٹ کی جو انہوں نے کوششیں کی جے آئی ٹی کی وہ نہیں مینجمنٹ ہو سکی, اور جو انہوں نے دباؤ ڈالنا تھا وہ بھی. ابھی آپ نے مثلا لا فرم کا واجد زیاد صاحب کی رشتہ داری کا تو بتایا ہے, لیکن یہ بھی ایک دوسرا اس کا فیکٹ یہ بھی ہے کہ اشفاق سرور صاحب جو پنجاب کے سینئر منسٹر ہیں ان کی قریبی عزیزداری ہے واجد صاحب سے بھی, اور جو فرم ہائر کی ہے اس سے بھی. دونوں جو ہیں تو وہ رشتہ دار تو کسی کے بھی ہو سکتے ہیں, پی ایم ایل این کے لوگوں کے بھی رشتہ دار ہیں. ٹھیک, دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے جو انویسٹیگیشن کی, انہیں آپ نے دیا 40,000 پاؤنڈ دیا انویسٹیگیشن کے لیے, جو برطانیہ میں کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے ایسے کاموں کے لیے, فورینزک اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے. انہوں نے آپ کو ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز کی جو کھوج ہے وہ لگا کے دے دیا. انہوں نے جو 13 جو یہ فورینزک کروایا, آپ دیکھیں کہ کس طرح جعلی کاغذ پروو ہوئے, کس طرح فونٹ کا پتہ چلا کہ جعلی ہے, کس طرح سے جو ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ مریم نواز اور حسن اور حسین نے جمع کروایا تھا وہ سارے کا سارا بالکل جعلی اور فیک نکلا. اب یہاں پر آ کے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ پریجوڈس کہہ رہے ہیں اور آپ اس پہ تنقید کر رہے ہیں, اور وہ بھی اس وقت جب سامنے ہے, پھر آپ دیکھیں تنقید ایک دو چیزیں نواز شریف صاحب کو پی ایم ایل این کو سمجھ لینی چاہیے. 134واں دن تھا آج اس کیس کا عدالت میں اور 60 دن جے آئی ٹی میں. جب آپ 190 دن کے اوپر یہ کیس چلا ہے, بچے کو اس کی ریالٹی کا پتہ ہے, تمام لوگوں کو پتہ ہے یہ کوئی آئی ایس آئی نے فوج نے کیس نہیں بنایا, آئی سی آئی جے کے اوپر ان کا کوئی انفلوئنس نہیں تھا, پاکستان کا کوئی انفلوئنس نہیں تھا, سازش تھیوری نہیں بکی. اس کے بعد جو انویسٹیگیشن ہے, یہ جو کاغذ ڈس اپروو ہوئے ہیں یا دبئی کے جو کاغذ ہوئے ہیں ان میں کوئی پاکستانی حکومت یا اتھارٹیز کہاں پہ ملوث ہیں؟ یہ تو وہ اتھارٹیز وہ کہہ رہی ہیں آپ کو جو فورینزک کا ہے. آپ خود برطانیہ میں بہت عرصہ رہی ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ جو پروفیشنلز ہیں وہ بالکل اس طرح سے کمپرومائز نہیں کریں گے. وہ ان کے لائسنسز کینسل ہو جاتے ہیں اگر وہ اس کے اوپر اپنی پروفیشنل ایبلٹی کے اوپر جائیں. اسی طرح سے یو اے ای کی حکومت جو ہے اگر اس کا پاکستان میں کسی سے تعلق ہے تو وہ تو نواز شریف صاحب سے ہے, ٹھیک, عمران خان سے تو تعلقات نہیں ہیں ان کے. رائٹ, سو پولیٹیکل, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ کٹ پتلیاں ہیں. اس حوالے سے جو سازش کی تھیوری ہے اعجاز الحق صاحب, اس میں پیپلز پارٹی نے کہا کہ 2014 میں تھی سازش, اب نہیں ہے. خورشید شاہ صاحب سے ہم نے کل جب یہ سوال کیا سازش کے حوالے سے تو انہوں نے کیا کہا, لیٹس واچ ہم. ہم چاہتے ہیں کہ نواز شریف یا اس کے فیملی پہ اوپر جو الزامات ہیں وہ مستعفی ہو جائے. ٹھیک, تو اس بات پہ ہم آج بھی پارلیمنٹ ہمارا کبھی مطالبہ جی نہیں آیا. ہم کہتے ہیں کہ ہماری طرح چاہے ہمارے خلاف میمو اسکینڈل بنائے گئے, میمو اسکینڈل میں تو نواز شریف سب سے آگے تھے نا. نواز شریف صاحب کورٹ گئے تھے اور خود
ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے کہتے ہیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا. یہ ساتھ دیا تھا ہمارے ساتھ, ہمارے خلاف ایجنسیوں سے مل کے, انہی کے کیس جو ایجنسیوں نے ہم پہ بنائے, وہ اس وقت کی ایجنسیاں تھی, جو اس وقت ایجنسی تھی, اس نے پلان کیا, ان کے ساتھ مل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اور تیرا ساتھ دے کے ان کے ساتھ چلے گئے تھے, لال ٹائی کالا کوٹ پہن کے. ہم وقفہ لیتے ہیں. اس وقت ایجنسی سے ہمارے خلاف کیس بنایا تھا, آج کوئی ایجنسی نواز شریف صاحب کے خلاف کیس نہیں بنا رہی. لیڈر اپوزیشن said that categorically. We will talk about it after a break. Keep watching Tonight's Friday. اینڈ ویلکم بیک. خورشید شاہ صاحب نے کہا 2014 میں سازش ہوئی تھی اور باقاعدہ طور پر ہوئی تھی, اس لیے ہم اس وقت پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑے تھے. آج وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی سازش نہیں ہو رہی, اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب رہتے ہیں اس پوزیشن پہ تو پھر وہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہوگا. اعجاز الحق صاحب, کیا جو سازش کی تھیوری ہے وہ پیپلز پارٹی جس نے لاسٹ ٹائم بالکل ساتھ دیا 2014 میں, اب وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے, آپ مانتے ہیں یہ بات؟ دیکھیں, پاکستان کی پالیٹکس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے, اور جس طرح بھی خورشید شاہ صاحب جو کہہ رہے تھے کہ وہ سازش تھی اور ایجنسیاں کروا رہی تھیں, اسی طرح 90 میں 93 میں 96 میں بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت معاملات ہوتے رہے. 99 میں بھی آپس میں جب اختلافات ہوئے تو اس قسم کی ہوگی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اگلوں نے سازش کی. تو اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سازش موجودہ صورتحال میں مجھے نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ماضی میں بھی پریڈکٹ کرتا رہوں, پولیٹیکل اپنی فور سائٹ دیتا رہوں, بتاتا رہوں کہ یہ معاملات ہوں گے, اور 90 میں بھی پتہ لگ گیا تھا, 93 میں پتہ لگ گیا تھا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. موجودہ صورتحال میں جب آپ دیکھیں نا کہ جب حکومت مسلم لیگ نون کی ہو, صدر مسلم لیگ نون کا ہو, آرمی چیف جو ہے ابھی 3-4 ماہ 5 ماہ ہوئے ہوں ان کو اپوائنٹ کیا ہو, تو پھر سازش کہاں سے ہونی ہے؟ کوئی سپریم کورٹ سازش کر رہا ہے یا JIT سازش کر رہی ہے, یہ کہاں سے سازش ہو رہی ہے؟ اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے سپریم کورٹ کی, تو میں نہیں سمجھتا, پرسنلی میں نہیں سمجھتا کہ وہ انڈر انفلوئنس کسی انسٹیٹیوشن کے یا ادارے کے یا اس طرح ہوں گے. لیکن جو میں اب اس خورشید صاحب نے بات کی, یہ جو میمو گیٹ والا کیس تھا, یہ اٹ واز اے نیشنل سیکورٹی کا یہ کیس تھا. تو اگر اس میں ایجنسیاں گئیں اور بات کی اور انہوں نے کچھ معاملات کو آگے لے کر جانے کی کوشش کی تو ضرور شاید کی ہو انہوں نے. سو یو تھنک کہ اگر ایجنسیز نے بیک کیا, لیکن میاں نواز شریف صاحب ان کی بیک ہونے پہ چلے گئے آگے, یہ تو اب ان کو پتا ہوگا نا, میں تو بالکل اس وقت کہیں نہ. بیکاز ہی آلسو سیڈ ان دا سیم انٹرویو کہ مجھے پرائیویٹلی نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے یقیناً ایجنسیز کے ساتھ میری بات چیت ہوئی تھی. اب یہ مجھے دیکھیں نا, اس طرح تو بہت سی چیزیں میں بتا سکتا ہوں کہ گجرانوالہ میں آگے کیوں رک گئے تھے, جو لانگ مارچ آ رہا تھا, گجرانوالہ میں کیوں رک گئے تھے, پھر وہاں سے کس طرح سے. دیکھیں یہ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ بڑے اپرچونسٹ ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں جہاں بھی اپرچونٹی ملے تو ہم وہاں پہ جہاں سے ہمیں فائدہ ہو ہم وہاں پہ لے لیں. لیکن اس دفعہ جو موجودہ صورتحال ہے, یہ کہنا جی کہ دیکھیں 88 سے 90, 90 سے 93, 93 سے 96, 99 کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ ایک اور قصہ تھا. سارے کیسز جتنے حکومتیں ختم کی گئیں وہ کرپشن پہ کی گئیں. سچے کیسز بنائے گئے, جھوٹے بنائے گئے. غلام اسحاق صاحب نے بھی یہی کہا کرپشن کے لیے ہٹا رہا ہوں, 90 میں 93 میں بھی کہا کرپشن کی وجہ سے ہٹا رہا ہوں, 96 میں بھی کہا کرپشن. اس دوران اس کو ہٹانے کے لیے بہت سی چیزیں جو تھی اکٹھی کی گئی, غلط کی گئی, اچھی کی گئی. اب یہ کہنا جی کہ اب نکل کر سامنے آ رہی ہیں, یہ کیوں آ رہی ہیں, کیسے آ رہی ہیں, ہماری اپنی بنائی ہوئی چیزیں. دیکھیں نا, جو مجھے نظر آ رہا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی سازش ہو رہی ہے. بٹ گورنمنٹ کو یہی ایسا کچھ نظر آ رہا ہے. شاہد لطیف صاحب خاص طور پر 58(2)B کا ذکر بھی کیا حکومت کے منسٹر نے. انہوں نے کہا 58(2)B کی جگہ اب ایک نیا طریقہ کار آ گیا کہ عدالتوں کو تھرو سٹنگ ڈیموکریٹک پرائم منسٹر کو ہٹا دیں. دیکھیں یہ انہی باتوں کا ذکر میں پہلے بھی کر رہا تھا کہ جب آپ کو کوئی اور راستہ نہیں مل رہا, جو مشکلات آپ نے اپنے لیے پیدا کی ان میں سے نکلنے کا, تو پھر آپ اداروں کی طرف ان پر حملے کر رہے ہیں. آپ اسی طرح سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں گو آپ کہہ نہیں رہے,
مگر اشارے تو ایسے ہی کیے جا رہے ہیں نا. اور نتیجہ کیا نکلا کہ ابھی چند دن پہلے جو آپ نے دیکھا کہ ISPR ڈی جی نے جو پریس کانفرنس کی, انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ یہ جو سازش کی تھیوری ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. دیکھیں یہ کتنا سخت لفظ استعمال ہوا ہے, ان کو پھر کہنا پڑا. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ چند کوئی ہفتے پہلے کی بات ہے جب یہ ڈان لیکس والا قصہ تھا, اس میں ایگزٹ, سیف ایگزٹ جو دی گئی حکومت کو وہ کس نے دی؟ یعنی فوج نے پہلے اپنا ایک نقطہ نظر جو ہے اور ایک سٹانس لیا, اور اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ تو معاملہ جو ہے وہ تصادم کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں تو فوج نے وسیع تر مفاد میں اس میں آپ دیکھیے کہ ان کو ایک راستہ دے دیا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج تک ہمیں ان مجرمان کا نہیں پتا. وہ جو مجرم ہیں اصل میں ڈان لیکس کے, کیا وہ ہمارے سامنے آج تک آئے نہیں آئے. ڈان لیکس کا انسائٹ تو کچھ اور ہوا نا, کیونکہ اس کا بھی کہا گیا پھر حکومت کی طرف سے یہ اشارے کہ ہم پھر ڈان لیکس کی پوری کہانی سنا دیں گے. یہ سنا دینا جی, یہ تو پاکستان کا کلچر ہے. کیا کہانی آپ سنا دیں گے؟ کس کو نہیں معلوم وہ ڈان لیکس میں آپ نے کس کو پکڑا؟ یعنی ایسے لوگوں کو پکڑا جو خود چیختے چلاتے رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں, اور واقعی ان کا کوئی قصور نہیں. وہ تو فیسیلیٹیٹر تھے, انہوں نے تعاون کیا فار ایگزامپل کہ جی خبر چھپنے دی, پر جنہوں نے خبر بنائی وہ کہاں ہیں؟ کیا اس کے بارے میں آج تک آپ کو پتہ چلا؟ تو یہ اس طرح کی دھمکیاں ہیں خامخواہ جو جن کا سہارا لیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹائیں, ہمدردیاں حاصل کریں, خود کو مظلوم ظاہر کریں. یہ ساری سیاست ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے, اور اگر آپ کو سازش کا خطرہ ہے تو مہربانی کریں بتائیں. تو یہ پرانی وہی جو اعجاز صاحب وہ بھی بات کر رہے تھے کہ 90 والی باتوں کو دہرانا, دنیا بدل گئی جی, اب یہ 99 نہیں ہے. تو پرائم منسٹر صاحب کو 99 کا جو کلاک ہے اس کو چلانا چاہیے. وہ کلاک رکا ہوا ہے. 2014 میں بھی سازش تھی, دے شور کی تو اب نہیں ہے, 2014 میں تو تھی سازش, جس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی. دیکھیں یہ سب اپنے مفادات کے لیے, یہ سب اپنے مفادات کے لیے اس طرح کی بیان بازی کر دیتے ہیں. یہ سب سیاست ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مصالحت, مفاہمت, اور جب کوئی چیزیں رکی ہوتی ہیں ان کو آگے چلانے کے لیے کبھی ساتھ دے دیا جاتا ہے, کبھی پیچھے ہٹ جایا جاتا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے سیاست کا حصہ ہو, مگر آج کے حالات میں اگر آپ کو کہیں سازش نظر آ رہی ہے تو مہربانی کریں سامنے بتا دیں. اور اس طرح کے بیان دیے جا رہے ہیں کہ جی باہر اس کے ہدایتکار بیٹھے ہیں اور یہاں پہ اس کے جو ہیں وہ ایکٹنگ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, اداکار بیٹھے ہوئے ہیں. تو عجیب عجیب بیانات دیے جا رہے ہیں. اس سے مزید معاملے جو ہیں وہ گمبھیر ہو رہے ہیں, مشکلات اس سے بڑھ رہی ہیں. اس سے میں نہیں سمجھتا کہ پرائم منسٹر یا ان کا جو کیس ہے اس کو کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے. اوکے, کیس کو آپ نے کہا فواد چودھری صاحب کہ خود ہی خراب ہو گیا ہے وہ, جس وجہ سے بھی ہوا. اب آپ کو جہاں پہنچ گئے ہیں اب کیا نظر کیا آ رہا ہے, کون سے معاملات ہیں؟ جیسے JIT کی رپورٹ نے تو 4 معاملات کہے کہ یہ میجر فائنڈنگز ہیں, لیکن کن بات پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کورٹ جو ان کا آرٹیکل 4 تھا شارٹ آرڈر میں, اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں ڈسکوالیفیکیشن کا, کوئی ایسی بات جو آپ کو لگی کہ ڈائریکٹ ادھر جا سکتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مقدمہ شروع ہوا تھا 5 اپریل 2016 کو, جب سدچے زیڈبرگ ایک جرمن اخبار میں یہ سکینڈل آیا تھا. اور سکینڈل یہ تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی فیملی یہ 4 اپارٹمنٹس اون کرتی ہے ایک آف شور ہولڈنگز کے نام کے اوپر, نیلسن اور نیسکول کے نام کے اوپر. ٹھیک ہے. یہ جو حسین نواز ہیں یہ واپس آئے, انہوں نے کہا جی میں ایڈمٹ کرتا ہوں ہم یہ اون کرتے ہیں. تو اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے اور آپ نے جو پاکستان سے پیسے کیسے ٹرانسفر کیے اور یہ آپ کے نام آئے. ٹھیک ہے. وہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی, کیونکہ وہاں پر انہوں نے ایک عجیب و غریب اپنا جو ڈیفینس ہے وہ انٹروڈیوس کروایا اور کہا کہ ہمارے دادا نے 1980 میں ایک آدمی کو پیسے دے دیے تھے, اس آدمی کا کوئی ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن اس نے پھر 2006 میں ہمیں اتنے $1 ملین بھجوا دیے, تو اس نے وہ پیسے بھی دے دیے, اس نے عزیزیہ کے پیسے بھی دے دیے, اس نے التوفیق کے پیسے بھی دے دیے. تو وہ اس سے جو سارا ڈیفینس از سمپل, وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے الگ رکھا ہے اپنے آپ کو, یہ دادا کا اور بچوں کا معاملہ ہے. ہاں ڈیفینس ان کی اتنی ہے نا, اب وہ کوئی مانے یا نہ مانے, وہ یہ ان کا ڈیفینس بیسیکلی یہ آ گیا کہ یہ محمد بن جاسم کے ساتھ ہمارے دادا نے انویسٹمنٹ کی تھی جو یہاں پہ سیٹل ہوا, اور اس کا ظاہر ہے کہ کوئی منی ٹریل نہیں, کوئی سوچ نہیں. ججز نے کہا کہ نہیں اس طرح تو نہیں ہو سکتا, اتنے پیسے آپ اونٹوں پہ یا گاڑیوں پہ تو نہیں لے کے جا سکتے, آپ اس کی کوئی منی ٹریل دیں. اس سے پہلے وزیر اعظم نے آپ کو پتا ہے
کہ نیشنل اسمبلی میں تقریر کی, انہوں نے کہا حضور یہ ہے وہ ذرائع جن سے ہم نے یہ کیا, انہوں نے عزیزیہ مل کر کیا. اب یہ جو جے آئی ٹی آئی ہے اس نے تو ایک بڑا انٹرسٹنگ اس کے آگے چلا گیا ہے کام. انہوں نے ایک 13 جو آف شور کمپنیز ہیں ان کا ایک نیٹ ورک ڈسکور کیا ہے, جس میں سے 9 جو ہیں وہ مین لینڈ یو کے میں ہے, 3 برٹش ورجن آئی لینڈ میں ہے, اور ایک جو ہے وہ یو اے ای میں ہے, FZE, جس کو نواز شریف صاحب جو کی کمپنی ہے, جو جس کے وہ چیئرمین ہیں. یہ کمپنیاں آپس میں اربہا روپے کی منی لانڈرنگ کر رہی ہیں. سو وہ جو اپارٹمنٹس کا کام ہے یا جو سورس ہے وہ پیچھے رہ گیا, لیکن اس جے آئی ٹی میں یہ نئی ڈسکوری ہو گئی 2010 آنورڈ کے جو معاملات تھے, جس میں اربہا روپیہ جو ہے یہ آپس میں لانڈر ہو رہا تھا. یہ 10 کمپنیاں جو انہوں نے بنائی ہیں, 9 کمپنیاں جو انہوں نے برٹش ورجن آئی لینڈ میں بنائی اور 3 برطانیہ میں بنائی اور 3 برٹش ورجن آئی لینڈ میں بنائی, یہ تمام کی تمام لاس میں ہیں. اور ان کو پیسہ پمپ کر رہی ہے FZE جو نواز شریف صاحب کی کمپنی ہے دبئی سے. لہٰذا یہ ایک منی لانڈرنگ نیٹ ورک ایک اور سامنے آ گیا, اور پتہ چلا کہ یہ ابھی بھی یہ جو ابھی تک جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہیں. بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ نیب نے انویسٹیگیٹ کیا تھا پرائم منسٹر کو پہلے کینیا میں 2 شوگر ملیں لگانے کے اوپر. اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ ان کا جو بزنسز ہیں جو رشیا میں ہیں, جرمنی میں ہیں, اور اس کے علاوہ یو اے ای میں پراپرٹیز ہیں, سعودی عربیہ میں پراپرٹیز ہیں, ان کا بھی ہمیں نہیں. بٹ مائی کوسچن واز کہ کورٹ کے سامنے سے کوئی امیڈیٹ کیا بات ہو سکتی ہے, یا وہ ٹرائل کورٹ میں بھیجیں گی اور کہیں گے کہ ہم نہیں ڈیسائیڈ کریں ڈسکوالیفیکیشن؟ نہیں, فیصلہ تو ٹرائل کورٹ میں ہی جانا ہے, کنوکشن تو یہاں ریکارڈ نہیں ہو رہی. یہاں پہ تو صرف ڈسکوالیفیکیشن ریکارڈ ہوگی. تو وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم نہیں کر رہے, ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیں ٹرائل کورٹ. کہنے کو تو کورٹ کچھ بھی کہہ سکتی ہے, لیکن جو اوور ویلمنگ ایویڈنس کورٹ کے سامنے ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ تقریباً ناممکن ہوگا اب کہ اس کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ رک سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹرز کے ایک تو جو فورجری ہے وہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے. یہ تمام ڈاکیومنٹس جو جمع کروائی گئیں شریف فیملی کی طرف سے وہ فیک ہیں, فورجڈ ہیں, بنائی گئی ہیں. اس کے علاوہ جو وزیر اعظم نے ایک جھوٹ بولا عدالت کے سامنے, پرجری کمٹ کی, خود کمٹ کی, ان کی بیٹی نے پرجری کمٹ کی, ان کے بیٹے نے پرجری کمٹ کی, اور عدالت یہ بھی سمجھتی ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی کے سامنے again allegedly at the moment, right? We'll say that allegedly at the moment. As quick question, you said 88 سے آپ جانتے ہیں نواز شریف صاحب کو, آپ کبھی ان اپارٹمنٹس میں ملے ہیں ان سے؟ نہیں, میں ان اپارٹمنٹس میں نہیں ملا. اوکے. لیکن مجھے معلوم تھا کہ اپارٹمنٹس ہیں جہاں یہ رہتے ہیں, مطلب یہ ایسی کوئی بات نہیں. میں اپارٹمنٹ کے نیچے ان کو ملا ہوں, اندر میں نہیں گیا. اپارٹمنٹس سیم اپارٹمنٹس وہاں ابھی بھی وہاں جا کے ٹھہرتے ہیں, جب پریس کانفرنس وغیرہ کرتے ہیں تو وہیں ٹھہرتے ہیں نا. لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں فواز صاحب کہ یہ کیس جو ہے نا اٹ از گون بیانڈ پاناما, تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سازش ہو رہی ہے. آپ نے ایک پاناما کے کرنا شروع کیا تو پھر اب آپ نے کیا کیا نکال لیا, کہاں سے آیا یہ سارا؟ آپ ایکس چوری ڈھونڈنے گئے تھے, آپ نے وائی زیڈ بھی کیوں ڈھونڈ لی؟ یہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ سوال تو ہے نا کہ سیدھا آپ کو بتایا گیا تھا 13 سوالات سے آپ باہر نکل گئے ہیں. یہ کون ہے؟ ان کے کوئی فواز صاحب کے جاننے والے ہیں جو ساری انفارمیشن لا کے دے رہے ہیں, یا کسی اور کے جاننے والے ہیں؟ کہیں سے تو انفارمیشن آ رہی ہے نا, یہ اتنی جلدی تو نہیں. یا پھر جو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو کرپشن کے کیسز کوئی نیب میں رکھے ہوئے تھے, کوئی ایجنسیز کے پاس ہوں گے, وہ نکل آئے ہوں گے باہر. وہ تو نکل آئے ہیں 29 کیسز چودھری شوگر مل سے لے کر, اور یہ التوفیق اور پتہ نہیں کون سی یہ اسحاق ڈار صاحب کی کون سی تھی کمپنی وہ جو جس کے لیے یہ ہوا تھا, اسحاق ڈار صاحب کا ہوا تھا معاملہ. So what do you think کہ کیا کہے گی عدالت؟ دیکھیں عدالت کا وہی 2 آپشنز ہیں نا اس وقت تو جو سامنے نظر آ رہے ہیں, جو آپ نے ذکر کیا جس کا. ایک یہ ہے جو فواز صاحب کی خواہش ہے, ایک یہ ہے کہ وہ سارے مسلم لیگ نون سمجھتی ہوگی کہ ہماری خواہش ہے کہ جی اس کو ٹرائل کورٹ میں بھیج دیں. ٹرائل کورٹ تو ان اینی کیس جائے گا, ڈسکوالیفیکیشن نہ ہو, ان کا مطلب خواہش ہے. یہ پوائنٹ بھی ویسے جہاز سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا, یہ جو پی ایم ایل این پرو میڈیا اور خود پی ایم ایل این کی ایون لائر پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ صرف ٹرائل کورٹ کو بھیج دیں, ڈسکوالیفائی نہ کریں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب کے پاس 3 سٹیجز ہوتی ہیں, پہلے انکوائری ہوتی ہے, پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اور پھر نیب کورٹ آتی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انکوائری اور انویسٹیگیشن سٹیج کراس کر لی ہے اور آپ نیب کورٹ میں چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب نیب کورٹ کے پاس نیب کورٹ جو ہے وہ سول کورٹ نہیں ہے, لہٰذا وہ وارنٹ جاری کرے گی. اب وارنٹ کے بعد آپ نے یا آپ کو اریسٹ ہوں گے, ٹھیک, یا آپ بیل کرائیں گے. اب آپ دیکھ لیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے کیا آپ اس کو اریسٹ کریں گے, اور پھر اگر وہ اریسٹ نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پورا خاندان عدالت ہائی کورٹ کے باہر کھڑا ہوگا, کیونکہ بیل جو ہے وہ اس میں پرووائڈڈ ہی نہیں ہے.
हाई कोर्ट के बाहर रोज खड़ा होगा और वो वहां से अपनी बेलें लेता फिरेगा. सो इट्स वेरी वेरी आई मीन अस्टॉनिशिंग फॉर मी कि प्राइम मिनिस्टर को तो कोई मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशन में इम्यूनिटी है. नहीं, कोई इम्यूनिटी नहीं है, वो प्रेसिडेंट को है आर्टिकल 248 में. और ने खुद ये भी कहा था कि मैं इम्यूनिटी कोई लूंगा ही नहीं. इम्यूनिटी है ही नहीं प्राइम मिनिस्टर को, सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के लिए इम्यूनिटी है क्रिमिनल में, और प्राइम मिनिस्टर के लिए तो इम्यूनिटी नहीं है. राइट, लास्ट क्वेश्चन टू यू शाहिद लतीफ़ साहब, क्या समझते हैं आप आउटकम हो सकता है अदालत का? तो बाहर खड़े होंगे. देखिए, मैं ये समझता हूँ कि दो मौजूआत हैं और दो केसेस हैं. एक केस है डिस्क्वालिफिकेशन वाला 62-63, और दूसरे केसेस हैं उसके काफ़ी सारे उसके अंदर इल्ज़ामात लग गए. वो जैसे अभी ये फादसा भी कह रहे थे, उसमें परजरी है, उसमें हाइडिंग ऑफ फैक्ट्स है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो गलत किस्म के दे दिए गए दस्तावेज़ात, यानी उसके अंदर फोर्जरी भी शामिल हो गई. तो ये मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं, कवानीन.